السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه تلقن. صدق اللہ العظیم. پچھلے ہفتے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اس کے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی تھی. اب بقیہ باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام میں سے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ درویش قسم کے صحابی تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ نیکی یہ ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ میں ملاقات کرو. تو اس کے متعلق سے ہم بہت سارے واقعات پچھلے جمعہ کو سنے تھے کہ کتے کو پانی پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرمائی. پھر اسی طریقے سے شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم نے سنا. پھر انہی کا ایک واقعہ اور کتابوں میں لکھا ہے آتا ہے کہ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ کہیں راستے سے گزر رہے تھے. راستے میں دیکھا کہ ایک کتا پانی کے گندے نالے میں پھنسا ہوا ہے اور اس میں بری طرح پھنسا ہوا ہے کہ وہ خود سے باہر نکل نہیں سکتا. وہ نکلنا چاہتا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا. آپ کے ساتھ میں آپ کا ایک شاگرد تھا. آپ نے اس شاگرد سے کہا کہ بھائی اس کتے کو گندے نالے سے نکالا جائے. تو آپ کے شاگرد تھوڑا سا وقار والے تھے، تو وہ تذبذب میں پڑ گئے، سوچنے لگے کیا کروں، نکالوں یا نہ نکالوں. تو حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اتنا سوچ رہا ہے کہ بھائی تیرے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے آستین کو اٹھایا، چڑھایا اور پھر اس گندے نالے سے اس کتے کو نکال کر باہر کیا. پھر آگے کا سفر آپ نے طے کیا. تو بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ دیکھو تم نے ہماری ایک مخلوق کے ساتھ ایک احسان کا معاملہ کیا، اس کو گندے نالے سے نکال دیا، کہ ہم نے بھی تم کو دنیا کے اندر اس کا صلہ یہ دیا کہ اسی کتے کے ذریعے ایک ایسا علم عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے تم تکبر اور عجب کی گندگی سے نکل گئے. اب بظاہر دیکھنے میں معمولی سا عمل ہے کہ کتے کو پانی پلا دیا یا کتے کو گندے نالے سے نکال دیا یا پھر کتے کو وہ فاحشہ عورت نے، بس معمولی سا عمل ہے، لیکن وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا اور قبولیت کی گھڑی کے اندر وہ عمل کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے بیڑے کو پار کر دیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو. ایک اور بہت بڑا واقعہ آتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے پوری زندگی عمر بھر انہوں نے حدیث، تفسیر، فقہ کی خدمت کی، ساری عمر اسی کام میں گزاری. آج پورے ذخیرے حدیث میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھرا ہوا ہے. عبادت بھی بے انتہا کرتے تھے، رات کو گھنٹوں نمازوں میں کھڑے رہتے تھے. گویا کہ مفسر، حدیث، فقہ، صوفی، یہ تمام اوصاف ان کے اندر جمع تھی، موجود تھی. غالباً انہی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی ہمارے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا، ہم تو اپنے ذہن میں یہ سوچ کر نکلے تھے، یہ سوچے ہوئے تھے کہ بھائی ہم نے پوری زندگی حدیث کی کتابوں کا کام کیا ہے نا، تفسیر کا کام کیا، قرآن کا کام کیا، اتنی تصانیف لکھی، اتنی عبادتیں کی، اتنی نفلیں پڑھی وغیرہ وغیرہ، ان کا اجر و ثواب آج ہمیں دیا جائے گا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا دیکھو سفیان، ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا اور اس عمل کی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دن بیٹھے ہوئے حدیث لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنے قلم کو روشنائی میں ڈبائی اور قلم نکال کر لکھنے والے تھے کہ اس کے بیچ فوراً ایک مکھی آ کر اس قلم پر بیٹھ گئی اور اس قلم کے اندر کی روشنائی کو چوسنے لگی۔ آپ نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ بھائی اس مکھی کو یہ روشنائی پینے دو، اس کی پیاس بجھنے دو، جب تک آپ نے اپنے قلم کو روکے رکھا۔ ہمیں تمہارا یہ عمل بہت پسند آیا اور ہم نے اس عمل کی وجہ سے آپ کی مغفرت کر دی۔ سوچنے جیسی بات ہے، کتنا معمولی عمل ہے، کتنا معمولی عمل ہے، ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل پر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ایسے بہت سارے اعمال میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہوں گے، ہاں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہارے اس عمل میں سوائے ہماری خوشنودی کے اور کچھ بھی مقصد نہیں تھا، نہ کوئی ریاکاری تھی، نہ کوئی دکھاوا تھا، نہ کوئی نام و نمود مقصد تھا۔ تمہارا یہ عمل ہمیں پسند آ گیا اور اس بنیاد پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو حقیر مت سمجھو، ہاں، بظاہر دیکھنے میں وہ فاسق نظر آتا ہے، اس کے گناہوں سے نفرت کرو لیکن اس آدمی سے نفرت نہیں کرو، ہاں، اس گناہ کو حقیر سمجھو، ہاں، لوگ جو وہ کرتا ہے لیکن اس آدمی کو حقیر مت سمجھو۔ تمہیں تو اس کے گناہ نظر آتے ہیں لیکن کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ اس گناہ والی زندگی سے نکل جائے اور آخرت میں وہ ہم سے اور آپ سے آگے بڑھ جائے۔ اسی وجہ سے کسی انسان کو حقیر مت سمجھو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کوئی بھی نیکی ہو، نیکیاں بہت طریقے، جب بھی کسی نیکی کا کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہو تو اس کو فوراً کر ڈالو، ٹالو نہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کو مؤخر نہ کرو اور اس نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی نیکی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرما دے اور تمہاری مغفرت فرما دے۔ صبح سے لے کے شام تک زندگی میں کتنے موقع نیکی کرنے کے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم یہ سوچ کر یہ سمجھ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، چلو چھوڑ دو، ایسا کرنے سے کیا ہونے والا ہے، بس یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر نہ کرو، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر نہ کرو، جس طرح کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑو نہیں، اسی طرح کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر کرو نہیں۔ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا نام اعمال تو گناہ سے سیاہ ہو چکا ہے، بھرا ہوا ہے، نہ جانے کیا کیا گناہ میں نے کر رکھے ہیں، اگر یہ چھوٹا سا گناہ بھی کر لوں تو کیا فرق پڑے گا؟ ارے کیا پتہ یہی چھوٹا سا گناہ تمہیں لے ڈوبے۔ اس لیے کسی گناہ کو معمولی سمجھنا اور حقیر سمجھنا بظاہر خود ایک گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت وہ کام کرنے سے تو کون سا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، یعنی چھوٹا رہا تو ہم اس کو کر لیں گے اور بڑا رہا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال ایسا ہے
جیسے کوئی شخص یہ پوچھے کہ بھائی یہ چھوٹا سانپ ہے ہم اس سے ڈھسوا لیں گے، وہ بڑا سانپ ہے ہم اس سے نہیں ڈھسوا لیں گے، چھوٹی چنگاری ہو یا پھر بڑی چنگاری ہو، اگر چھوٹی چنگاری کو آدمی یہ سمجھ کر اپنے بدن پر ڈال لے کہ بابا یہ چھوٹی ہے، اس ایک چھوٹی چنگاری پورے گھر کو برباد کر سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو۔ جس طرح نیکی کی خاصیت ہوتی ہے کہ ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچتی ہے، ایک نیکی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اسی طرح گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا تو وہ دوسرے گناہ کی طرف بڑھے گا، یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں نہ احساس نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اندر کے حس کو عطا فرمائے، پیدا فرمائے، اس لیے تو ہمیں گناہ کرنے میں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن جن لوگوں کی حس صحیح ہوتی ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے بڑے خاص اساتذہ کرام میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس کسی رئیس صاحب نے مٹھائی لڈو بھیجے، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی کمائی کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں سے ایک لڈو کھا لیا، ایک لڈو، تو بولتے ہیں کہ مجھ پر قیامت آ گئی، ایک لڈو کھا لیا تو مجھ پر قیامت آ گئی۔ اس لڈو کے بعد مسلسل میرے قلب میں، میرے دل میں اس کی ظلمت محسوس ہو رہی ہے، اور بار بار کبیرہ گناہ کرنے کی خواہش اور اس کا داعیہ اتنی شدت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے کہ اس کو دبانا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے فرما رہے ہیں جن کی ساری زندگی تقوی اور طہارت کے ساتھ میں گزری۔ تو حرام کا ایک لقمہ آدمی کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کے پاس سے کوئی کھانا منگوائے یا پھر کھائے تو ہم تحقیق کریں کہ بابا سامنے والا جو کھانا دے رہا ہے یا کوئی چیز کھلا رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم اپنی کمائی پر بھی سوچیں کہ بابا میں حلال کما رہا ہوں یا پھر حرام کما رہا ہوں۔ اگر آدمی کو احساس نہیں ہوتا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس مال آ رہا ہے نا، دکھائی دیتا ہے، تو وہ سمجھنا چاہیے آدمی کو مال کی جب حس لگ جاتی ہے، اس کو کمانے کا بولتا ہوں دماغ پہ ایک سوار طے ہوتا ہے، تو آدمی حلال حرام نہیں دیکھتا، لیکن اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بندے کو نیک کام کی توفیق نہیں ملتی، چھین لی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نیک کام کرتا بھی ہے نا تو اس نیکی کے اندر اس کو اطمینان نہیں ہوتا کہ حرام کمائی کا کیا ہے اثر ہے، تو اس لیے حرام کمائی سے بچے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دیوبند میں ایک اللہ والے، ایک نیک آدمی، سادے سدے آدمی، جن کا گزارا بولے گھاس، جنگل سے جا کر گھاس کاٹتے تھے اور بازار میں جا کر گھاس کو بیچتے تھے، اس سے 6 آنے، دن بھر کی کمائی کتنے آنے؟ 6 آنے ہوتے تھے۔ ان 6 آنے کی ترتیب یہ تھی کہ ان میں سے 2 آنے بچاتے، 2 آنے گھر میں دیتے، 2 آنے صدقہ کر دیتے۔ جو بچاتے وہ بینک میں نہیں، جو بچاتے وہ اس لیے سے بچاتے کہ دارالعلوم دیوبند ہمارا گاؤں کا مدرسہ ہے، ہم اپنے اساتذہ کو سال میں 1 مرتبہ کیا کریں گے؟ دعوت کریں گے۔ تو بہت ساری رقم جمع ہوئی، روزانہ کے 2 آنے 2 آنے گئے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیسے کرو گے؟ کہا یہ میرا کاروبار ہے اور میں اس میں سے روزانہ 2 آنے بچاتا ہوں، کچھ رقم جمع ہو گئی ہے، یہ آپ کے تابع لیں اور آپ دعوت کا بندوبست کریں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ وہ رقم کو لے کر میں خود بازار گیا اور جا کر سامان کو خریدا، دعوت کا بندوبست کیا۔ تو پھر ان بزرگ نے کہا، وہ چھوٹا سا دیہاتی نے کہا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ سارے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ بھی اس دعوت میں شریک ہو جائیں۔ آپ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ اساتذہ کے پاس گئے، کھانا بننے کے بعد کہا کہ بڑی تبرک اور برکتوں والا کھانا تمہارے پاس آیا ہے، بس 1-2 نوالے کھا لینا۔ کہا کہ کیسا؟ بولے ایسا ایسا، تفصیل بتائی۔ تو اساتذہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 نوالے کھائے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کتنے اساتذہ کرام ہوں گے، صرف 2 نوالے دعوت کو کھایا ہے۔ تو وہ اساتذہ کہتے ہیں کہ اس
یہ ہوتی تھی کہ مہینے بھر کے پورے دل کے اندر بس نیکی کا کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا تھا. یہ حلال کمائی کا بولے نا ثمرہ ہوتا ہے. تو میں بھی آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں بھی مدرسہ ہے, آپ بھی کوشش کریں کہ سال میں ایک مرتبہ ہم اپنے اساتذہ کو کیا کریں گے, دعوت کریں گے انشاءاللہ. ہم لوگ تو اپنی حس کھو چکے ہیں, دن رات گناہوں کی بلاؤں میں ہے نا پڑھ کر حلال حرام کی تمیز مٹ چکی ہے, حس ختم ہو چکی ہے. اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیکی کا کیا نور ہوتا ہے اور گناہوں کی کیا ظلمت ہوتی ہے. وہ اللہ والے جن کے دل آئینے کی طرح صاف ہوتے ہیں, ایک صاف شفاف آئینہ ہے, اس پر ایک مکھی اگر آ کر بیٹھ جائے گی, وہ مکھی گندگی چھوڑ کر جائے گی تو پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ آئینہ بالکل صاف شفاف ہے, اس گندگی کو فوراً مٹھایا جا سکتا ہے. لیکن بالکل الٹا, ہمارا دل بالکل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے. اب کوئی ہم گناہ کرتے ہیں نا تو اس کالے ڈھبے کے اندر ایک کالا ڈھبا اور لگ گیا تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا, احساس ہی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے قلب کو, اپنے دل کو ہے نا ہم ہمیشہ ٹٹولتے رہیں, چیک کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب و انوار عطا فرمائے ہمیں. اس لیے ان حضرات کی نیکی کا نور بھی محسوس ہوتا تھا اور گناہ کی ظلمت بھی ان کو محسوس ہوتی تھی. بہرحال اس حدیث شریف میں کیسا زرین اصول بیان فرما دیا کہ کسی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھو, چاہے وہ نیکی اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو. لہٰذا جب نیکی کا خیال دل میں آئے تو اس کو فوراً کر گزرو, اس کو ٹلاؤ نہیں. آج ہم نے نیکی کے چند عبادت مثلا نماز روزہ وغیرہ میں محصور کر لیا ہے کہ بس نماز پڑھوں گا تو ہی نیکی ملے گی, روزہ رکھوں گا تو ہی نیکی ملے گی. ایسا نہیں ہے. پچھلے مرتبہ چند جمعہ کے اندر ہم نے ایک حدیث شروع کی تھی کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا بھی نیکی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو چھوٹے چھوٹے اعمال جن کی وجہ سے ہم نیکیاں کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے دماغ میں رکھیں. یہ بڑی گمراہی کی بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کی مغفرت صرف اس بنیاد پر ہوئی کہ وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ راستے پر عین موقع پر درخت اگا ہوا ہے, راستے کے بیچوں بیچ درخت لگیلا ہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس شخص نے سوچا کہ یہ درخت بے جگہ اگا ہوا ہے, اس کو یہاں سے ہٹانا چاہیے. تو اس بندے نے راستے سے اس کو ہٹا دیا تاکہ گزرنے والوں کو آرام ہو جائے. چنانچہ وہ درخت کاٹ دیا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ اس پر اس کی مغفرت ہو گئی. کس پر؟ راستے میں ایک درخت تھا, اس کو ہٹا دیا بس. تو ایسے جتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں نا اس کو ہم کریں, معمولی سمجھ کر نہ چھوڑیں. ان اعمال کو ہم معمولی سمجھ کر نہ چھوڑیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں, ان میں اعلیٰ ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کا اعتراف اور اقرار ہے. ادنا شعبہ یہ کہ راستے سے گندگی کو یا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے, اس کو ایمان کا ادنا شعبہ فرمایا. لیکن اسی شعبے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنیاد پر اس اللہ کے بندے کی مغفرت ہو گئی. اس لیے کسی نیکی کو, نیک عمل کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا مسلمان کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نیکیوں کی عظمت عطا فرمائے. ایک لاز بات آپ کے لیے میں یہ فرماؤں, اب 5 منٹ کے لیے جو بندے سنت پڑھیں گے, جو ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں, جمعہ کے دن کی فضیلت بہت آتی ہے کہ جمعہ کے دن جس بندے نے اللہ کے رسول پر درود بھیجا تو بذات خود اللہ کے رسول سنتے ہیں. اچھا, آپ ایک مرتبہ درود پڑھو گے, آپ کو 40 فائدے ملیں گے. 10 گناہ مٹائے جائیں گے, 10 درجات بلند ہوں گے, 10 نیکیاں ملے گی اور 10 رحمتیں نازل ہوگی. تو کس کا فائدہ ہے؟ تو جمعہ کے دن میں کثرت سے درود شریف اللہ کے رسول پر پڑھنا چاہیے.
کیونکہ ہم پر اللہ کے رسول کا حق ہے، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے۔ تو 5 منٹ کے لیے جو حضرات سنت پڑھنا چاہتے ہیں وہ سنت پڑھیں، اور جو بیٹھے رہنے والے ہیں وہ درود شریف کی تلاوت کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔